اور دونوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی ان کی اکلوتی بیٹی، سلطنت کی روشنی، رعایا کی دعاؤں کا مرکز، شہزادی مہر النساء۔ مگر ایک دن یہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک صبح شہزادی مہر النساء کے کمرے سے نوکرانیوں کی گھبرائی ہوئی چیخیں سنائی دیں۔ شہزادی کے چہرے کی چمک پھیکی پڑ گئی تھی، جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ کمزوری کے باعث بول بھی نہ پا رہی تھی۔ میرے وزیر، سلطنت کے ہر کونے سے بہترین حکیموں کو بلاؤ، جو بھی میری بیٹی کو شفا دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت اور بے شمار خزانے دوں گا۔ بیٹے، میری ایک خواہش ہے جو میں زندگی بھر نہ پوری کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مدرسہ بنے جہاں ہر گھر کے بچے، چاہے وہ غریب ہوں یا یتیم، حکمت اور علاج کا علم سیکھیں۔ یہ یاد رکھنا بیٹے، لالچ اور خود غرضی کو دل میں آنے نہ دینا اور خدا ترسی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو شاید موت اور زندگی کی سرحدوں کو چھو کر گزرنے والا تھا۔ بادشاہ نے احمد کو چند سپاہیوں اور ایک رہبر کے ساتھ روانہ کیا۔ حضور، یہ وہی پرانا جنگل ہے جہاں سورج بھی گھسنے سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سایوں کی مخلوقات ہیں اور غار کی حفاظت کرنے والا ایک اژدہا جسے کسی نے کبھی شکست نہیں دی۔ اے رب العالمین، یہ سفر نہ میرے لیے ہے نہ دولت کے لیے، یہ ایک بے قصور جان کو بچانے اور میرے والد کی نیک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ میری رہنمائی فرما۔ تمام سپاہی اور رہبر پیچھے رہ گئے، لیکن احمد ایک عزم صمیم لیے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ احمد اکیلا جنگل کے اندرون میں داخل ہوا۔ گھنٹوں کی تھکن، گھنے جنگلوں کی اجڑی پگڈنڈیوں اور ڈراؤنی خاموشی کو برداشت کرنے کے بعد آخرکار احمد ایک پراسرار پہاڑ کے سامنے پہنچا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک سیاہ غار کا دہانہ، غار ایسا جیسے صدیوں سے کسی راز کو چھپائے بیٹھا ہو، اور اندر سے آتی ٹھنڈی ہوا گویا کسی اندیکھے خطرے کی خبر دے رہی ہو۔ اندھیرے سے ایک گرجدار آواز ابھری، رک جاؤ انسان، یہ پھول صدیوں سے میرے پہرے میں ہے۔ ہر لالچی، خود غرض اور بہادر کہلانے والا یہاں آیا لیکن کوئی زندہ واپس نہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ پھول توڑنے کی؟ میں کوئی لالچی اور خود غرض نہیں ہوں، میں تو شہزادی کی جان بچانے کے لیے اور اسے ایک نئی زندگی دینے کے لیے پھول کو چاہتا ہوں۔ اگر تم واقعی اس پھول کو چاہتے ہو تو پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ اگر جواب نہ دے سکے تو یہ غار تمہاری قبر بن جائے گا۔ پوچھو، لیکن یاد رکھو میں یہاں اپنی جان بچانے نہیں بلکہ کسی اور کی جان بچانے آیا ہوں۔ میرا یقین اور علم تمہارے خوف سے بڑا ہے۔ احمد، صرف 3 سوالوں کے جواب دو ورنہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اژدہا چکر کاٹتا ہے اور پوچھتا ہے، سب سے قیمتی چیز جو انسان ضائع کرتا ہے۔ اگر انسان اس کی قدر نہ کرے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اژدہا، ایسا تحفہ جو رشتے جوڑے لیکن ٹوٹ بھی سکتا ہے، ایسی چیز جو دکھ میں سہارا دیتی ہے۔ سن لو، ایسی چیز جو دکھ میں انسان کو سہارا دیتی ہے لیکن اگر دل سے نکل جائے تو زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے جو بھی شخص یہاں آیا ان میں سے کوئی بھی میرے سوالات کے جوابات نہ دے سکا اور پھر یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ یہ جو تمہیں یہاں ارد گرد کھوپڑیوں اور ہڈیاں پڑی نظر آ رہی ہیں، یہ انہی اشخاص کی ہیں۔ تم میرے تمام سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ پھول تمہارا حق ہے، لے جاؤ اور اپنی شہزادی کی زندگی بچاؤ۔ احمد، کیا تم کامیاب ہو گئے؟ میری بیٹی کی سانسیں ہر لمحہ مدھم پڑتی جا رہی ہیں۔ بادشاہ سلامت، میرے والد ہمیشہ ایک خواب دیکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے
کہ ایک مدرسہ قائم ہو جہاں بچے حکمت اور طب کے علم کو سیکھیں، اور میری بس یہی خواہش ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری ہو۔